برزخی آنکھیں کھولنے اور عالم بالا سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے، آئندہ اور مستقبل کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے جو پہلا طریقہ بتایا گیا تھا کہ جس سے برزخی آنکھیں کھلتی ہیں، اس میں سورہ انعام اور سورہ کاف کی آیت تھی کہ جس کو 71 مرتبہ پڑھنا تھا، لیکن اس میں وقت مشخص نہیں ہے۔ مسلسل پڑھتے جائیں، خدا سے نا امید نہ ہو اور اس طرف سے اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرتے جائیں، انشاءاللہ ایک دن ضرور نتیجہ دے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو 1 یا 2 ہفتے میں کھل جائے، بلکہ علماء کرام اس کے لیے سالوں ریاضت کرتے تھے، تب جا کے ان کی برزخی آنکھیں کھلتی تھیں۔ دوسرے دستور العمل کی 2 شاخیں ہیں، پہلی شاخ میں تزکیہ نفس کرنا ہے اور دوسری شاخ میں برزخی آنکھ کھلنے کے لیے اعمال کو انجام دینا ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ خود کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں کو انجام نہیں دینا، اور نمازوں کو اول وقت انجام دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 صفحے لینے ہیں کہ جس پر لائن نہ ہو، جیسے ڈرائنگ پیپر وغیرہ ہوتے ہیں، بغیر لائن والے صفحے پر 7 صفحے لے لیں اور ہر ایک پر گلاب اور زعفران سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو لکھیں۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اب آپ کے پاس 7 لکھی ہوئی پرچیاں ہیں، ان پرچیوں کو 7 دن تک صبح کی اذان کے بعد پینا ہے۔ کس طریقے سے پینا ہے؟ رات کو، جس دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس سے 1 رات پہلے نیم گرم پانی میں اس پرچی کو، ایک پرچی کو بھگو دینا ہے۔ نیم گرم پانی لینا ہے تاکہ اس پہ جو لکھا ہوا ہے وہ پانی میں حل ہو جائے۔ اس کو آپ نے رات کو بھگو دینا ہے اور صبح کی اذان کے بعد اسے پی لینا ہے۔ 7 دن تک مسلسل اس عمل کو انجام دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے 3 دن پہلے روزہ رکھنا ہے اور 3 دن تک کوئی بھی حیوانی کھانا نہیں کھانا ہے۔ گوشت، تیل، مچھلی وغیرہ ہر وہ چیز جو حیوان سے بنی ہوئی ہو اس سے پرہیز کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ عمل جمعرات یا جمعے کو شروع کریں۔ بہترین ہے کہ جمعرات یا جمعے کے دن سے روزہ رکھنا شروع کریں، لیکن خیال رکھیے گا کہ کمر در عقرب نہ ہو۔ یہ تزکیہ نفس کے لیے 7 دن کا عمل تھا، اور اب برزخی آنکھ کھولنے کے لیے 40 دن تک صبح کی اذان کے بعد دعائے سحر اور زیارت آل یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور غروب آفتاب کے وقت زیارت عاشوراء اور سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت 1000 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سورہ حمد پڑھنی ہے، اور نماز شب کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اور نماز شب کس وقت پڑھنی ہے؟ مثلاً فجر کی نماز سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے یا 40 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور نماز شب کو پڑھیں۔ ابھی نماز شب ختم ہو جائے گی لیکن فجر نہیں ہوئی ہوگی۔ نماز شب ختم کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کے ذکر یونسیہ کو پڑھیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی تعداد مشخص نہیں ہے، جیسے ہی نماز شب ختم ہوتی ہے آپ سجدے میں سر رکھ کے یہ ذکر مسلسل پڑھتے جائیں۔ کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک صبح کی اذان نہیں ہو جاتی۔ کس نیت سے پڑھنی ہے؟ روح کے پاک ہونے کے لیے اور خدا سے قریب ہونے کے لیے۔ تیسرا عمل آیت نور سے ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 35، اور یہ عمل 21 دن یا 40 دن انجام دیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو 40 بار یا 400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ سجدے میں پڑھیں۔ وہ افراد جو تازہ اس کام میں، اس مسیر میں، اس راستے میں آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ صرف 40 مرتبہ پڑھیں، اور وہ افراد کہ جو اس مسیر میں قدم رکھ چکے ہیں
ان کے لیے 400 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ کس وقت اس عمل کو کرنا ہے؟ رات 12 بجے کے بعد سے لے کر کسی بھی وقت سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل ختم ہو جانا چاہیے۔ مشخص جگہ پر کریں، جہاں ایک دن بیٹھ کر رہے ہیں روزانہ وہیں پر بیٹھ کر کریں۔ وقت بھی مشخص کریں کہ جس ٹائم پہلے دن عمل کیا 21 یا 40 دن اسی ٹائم پر عمل کرنا ہے۔ عمل کے وقت سفید یا زرد رنگ کا لباس پہنیں، ڈارک کلر کا لباس نہ پہنیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، وضو کریں اور منہ میں کوئی میٹھی چیز رکھیں۔ جب عمل شروع کریں تو اپنے سامنے چینی کے ایک پیالے میں یا چینی کے ایک برتن میں کہ جس پر نقش و نگار بنے ہوئے نہ ہو، اس میں پانی بھر کے رکھیں اور اس پانی میں کھڑی شکر مصری ڈال دیں اور پھر اس ذکر کو پڑھنے کے بعد اس پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ شمس کو پڑھیں اور 3 مرتبہ 4 قل کو پڑھیں اور خود پر دم کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اور عمل ختم کرنے کے بعد 14 مرتبہ صلوات پڑھیں اور اس پورے عمل کو 14 معصومین علیہ السلام، انبیاء اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ملائکہ اللہ کو ہدیہ کریں اور خدا کو، ملائکہ اور 14 معصومین کی قسم دیں کہ وہ آپ کے لیے اس راستے کو کھول دے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ میں یہ عمل جواب نہ دے، ہو سکتا ہے آپ کی معنویت کم ہو، آپ نے اپنے نفس کو صحیح سے کنٹرول نہ کیا ہو، گناہوں سے خود کو باہر نکال کے نہ لائے ہوں۔ مسلسل اس عمل کو انجام دیتے رہیں، انشاءاللہ ضرور ایک دن یہ عمل جواب دے گا اور خدا آپ کے لیے اس راستے کو کھولے گا۔ جب عمل کریں تو راز میں رکھیں، کسی کو نہ بتائیں کہ ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی رہنمائی ہو جاتی ہے یا کوئی خواب آپ دیکھتے ہیں یا کچھ علائم آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کسی سے نہ کریں، کیونکہ تذکرہ کرنے کے ساتھ ہی یہ تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس راستے کی سب سے اہم شرط رازداری ہے۔